ترجمان خدا، اس لیے تو اللہ نے کہا میرا حبیب ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب تو میری وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں۔ اور خدا کی قسم بڑا خوبصورت نزول ہے اس آیت کا، سورہ والنجم کی ابتدا اٹھا کے دیکھیے گا، اللہ نے کیا کہا والنجم اذا ہوا، جنہیں نیند آ رہی ہے سر اٹھانا یار، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو زہرا کی شادی کا پیغام لے کے علی کی دہلیز میں اترا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، توجہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسی سلوات سنائیں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں جملہ پڑھ لوں گا۔ صلی اللہ متوجہ صاحبہ والنجم اذا ہوا، میرا حبیب مجھے اس ستارے کی قسم ہے کہ جس نے حرکت کی، ما ضل صاحبکم وما غوا، میرے حبیب نے بتا دے تمہارا یہ صاحب نہ یہ گمراہ ہے نہ ہی اس کے دماغ میں خلل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوا، یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں تو جملہ کہتا ہوں، جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ما ضل نبی، ما ضل رسولی، ما ضل محمد، ما ضل عبدی، نا یہ نہیں کہا کہ میرا رسول گمراہ نہیں، یہ بھی نہیں کہا میرا نبی گمراہ نہیں، یہ بھی نہیں کہا میرا محمد گمراہ نہیں، بلکہ کیا کہا ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب گمراہ نہیں۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے، جسے سمجھ نہ آئے اس کی کوئی غلطی نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میرا رسول گمراہ نہیں، میرا نبی گمراہ نہیں، میرا عبد گمراہ نہیں، میرا محمد گمراہ نہیں۔ تو اگر اللہ کہتا میرا رسول گمراہ نہیں، میرا نبی گمراہ نہیں، تو پتہ چلتا کہ کسی کافر نے رسول کو جو ہے وہ مجنون کہا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رسول کے دماغ پہ شک کیا تھا، رسول کو گمراہ کہا تھا۔ اللہ نے کہا ہی نہیں، نہ نبی کہا، نہ رسول کہا، نہ عبد کہا، نہ محمد کہا، بلکہ کیا کہا ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب۔ صاحب کا معنی جانتے ہیں؟ جو ساتھ مل کے بیٹھے وہ صاحب ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جابر بھائی، ریاض بھائی ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں نا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ صاحب سے تو صحابی نکلتا ہے بھائی، بولو تو صحیح جسے سمجھ آتی ہے میری بات۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نبی گمراہ نہیں، میرا رسول گمراہ نہیں، میرا عبد گمراہ نہیں، میرا محمد گمراہ نہیں، بلکہ کیا کہا ما ضل صاحبکم، تمہارا یہ صاحب جس کے ساتھ مل کے بیٹھے ہو۔ توجہ جا رہا ہوں، یعنی اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں کسی کافر کی بات نہیں کر رہا، کسی مشرک کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن مفروضوں پہ باتیں نہیں کرتا، قرآن ہوا میں باتیں نہیں کرتا۔ کوئی تو ایسا ہوگا جو ساتھ بھی بیٹھتا ہوگا، محمد کو گمراہ بھی جانتا ہوگا۔ بولو تو صحیح، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ما ضل صاحبکم، تمہارا یہ صاحب گمراہ نہیں، نہ اس کے دماغ میں خلل ہے، جو اب تک نہیں بول پایا نام مولا سر اٹھائیے گا۔ قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کرتا۔ اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، لوگوں نے رسول پہ گمراہ ہونے کا الزام یا رسول کے دماغ میں خلل ہونے کا الزام تب لگایا جب رسول نے علی کے فضائل سنائے۔ اسے سمجھ آئیے میری بات، جب رسول نے علی کے فضائل سنا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ میرا حبیب والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرا حبیب ان سے کہہ دو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس ستارے کی قسم ہے جس نے حرکت کی ہے، تمہارا یہ صاحب نہ گمراہ ہے نہ اس کے دماغ میں خلل ہے، یہ اپنی خواہش سے کچھ بولتا ہی نہیں، یہ میری وحی سے بولتا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا، اگر میرا حبیب تمہیں علی کے فضائل سنائے تو یہ مت سمجھنا کہ اس لیے سنا رہا ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی ہے
یا اس لیے سنا رہا ہے اس کا اکلوتا داماد ہے، یا اس لیے سنا رہا ہے کہ اس کی گود میں پلتا رہا ہے، یا اس لیے سنا رہا ہے کہ خود محمد اس کے باپ کی گود میں پلا ہے؟ نانا، ہرگز نہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرا حبیب تو میری خواہش کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا، جو بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا والے یاد رکھنا، علی کو فضیلت دینا اللہ کا کام ہے، اور تمہیں بتانا محمد کا فریضہ ہے۔ پیچھے ملک صاحب جو بیٹھے ہیں مل کے نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جملہ اور سنیے گا فضائل کی حد کا، اور آپ کی زحمت تمام کروں جس بات تک میں آ کے آپ کو زحمت دینا چاہ رہا۔ اللہ حق، سارے بولیں، قرآن رسول حق۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ حق ہے وہ کیونکہ وہ خالق کی حق ہے، توجہ ہے صاحبہ۔ اور قرآن کس کی حق؟ کہ کلام خدا۔ مصطفیٰ کس کی حق؟ بولے بولے بولے، ترجمان خدا۔ رسول کی زبان وحی سے کھلی ہوئی زبان، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اسی وحی سے کھلی ہوئی زبان سے حق مصطفیٰ کہتے نظر آئے، حق و ما علی وعلی ما الحق۔ سلام حیدری، میری بات پہنچیے صاحبہ۔ حق و ما علی وعلی المال، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، توجہ چاہ رہا ہوں، حق علی کے ساتھ، علی۔ اچھا مطلب نتیجہ کیا ہے؟ حق علی کو نہیں چھوڑتا، علی حق کو نہیں چھوڑتا۔ بھئی اللہ ہے حق، حق ہے تو علی کے ساتھ ہے۔ بولو جو بول سکتے ہو میرے ساتھ، بھئی اللہ حق ہے تو علی کے ساتھ، علی اللہ کے ساتھ۔ قرآن حق ہے تو علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ مصطفیٰ حق ہے تو علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن علی کو نہیں چھوڑتا، علی قرآن کو نہیں چھوڑتا، مصطفیٰ علی کو نہیں چھوڑتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتا، اللہ علی کو نہیں چھوڑتا، علی اللہ کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے۔ جو اب تک نہیں بول پایا سر اٹھانا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے کہا تھا حق و ما علی و علی ما الحق۔ لیکن قبلہ عجیب بات ہے، اگر حدیث یہی رک جاتی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب نے بات کو یہاں نہیں روکا بلکہ آگے بڑھا دیا، فرمایا حق و ما علی و علی ما الحق، اللہم در الحق حیث ما دار علی۔ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، حق کو ادھر موڑ دے جدھر۔ بولو میرے ساتھ یار، یہ حدیث ایسی نہیں کہ جو صرف اہل تشیع کتب میں ہو، ہر محدث نے اس کو نقل کیا۔ اللہم، اچھا دو طرق سے آئی ہے یہ حدیث، اللہم در الحق حیث ما دار علی، اللہم در الحق مہما دار علی۔ دونوں جملوں سے یہ حدیث آئی ہے، توجہ چاہ رہا، اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر۔ سارے بولو، یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر دینا، جدھر جدھر علی مڑ جائے حق ادھر جائے گا جدھر علی ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا اب قرآن کیا ہے؟ حق، ٹھیک ہے۔ اب قرآن علی کے پیچھے جائے گا، بولو علی قرآن کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ یہی وجہ ہے علی عمل کرتے گئے، قرآن کی آیتیں بنتی چلی گئی۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ بھئی علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ پہلے دی ہے، انما ولیکم اللہ کی آیت، اور کتنے شاہد لاؤں، علی کا عمل پہلے تھا، قرآن کی آیت
اچھا مزے کی بات ہے، ایک آیت ایسی ہے جو آیت پہلے ہے، علی کا عمل بعد میں. مجھے پتا تھا آپ چپ کر جائیں گے. قرآن کی صرف ایک آیت ایسی ہے جو آیت پہلے نازل ہوئی، عمل علی لے. بولو تو صحیح. لیکن جانتے ہو علی کا امتیاز کیا ہے؟ اس آیت پہ صرف ایک بندے نے عمل کیا جس کا نام علی ہے. نہ علی سے پہلے کسی نے عمل کیا، نہ علی کے بعد کوئی کر پائے گا، کیونکہ آیت منسوخ ہو گئی. اور اس آیت کا نام ہے آیہ نجوہ. بڑے حوصلے سے سنیے گا. آیہ نجوہ ہے قرآن میں. نجوہ کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ یہ اردو میں وہ بڑا خاص لفظ بولا جاتا ہے، کانا پھوسی کرنا، کان میں باتیں کرنا، اسے کہتے ہیں آیہ نجوہ. کیونکہ لوگوں کو عادت ہوتی تھی کہ جب رسالت امام محفل میں بیٹھے ہوتے تھے نا، آخر یا رسول اللہ میری بات کان میں سنیے. اب یہ آداب محفل کے خلاف ہے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوں، کوئی آ کے آپ کے کان میں بات کرے. یہ بات طبیعت مصطفیٰ پہ ناگوار گزرتی تھی. توجہ ہے؟ میں بڑے آرام سے کہوں گا، لطف گھر جا کے لینا. توجہ ہے صاحبان؟ رسول کی طبیعت پہ ناگوار گزر کے رسول کہتے کچھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے خلق عظیم کا مالک بنایا تھا. اور کوئی بات رسول کو ناگوار گزرے اور اللہ اس کو چھوڑ دے، بولو ممکن ہی نہیں. توجہ سے آ رہا ہوں. اب یہ جو ہر کوئی آتا ہے یا رسول اللہ کان میں میری بات سنیے، کان میں میری بات. اللہ نے کہا تمہیں بڑا شوق ہے نا رسول کے کان میں باتیں کرنے کا، تو جاؤ پہلے صدقہ دے کے. جس نے کان میں بات کرنی ہے پہلے صدقہ دے کے آئے. صدقے کے بغیر رسول کے کان میں بات کرنا ممنوع. توجہ، یہ آیت نازل ہوئی صدقہ دو. خدا کی قسم 3 دن تک کسی کو کان میں بات کرنا یاد ہی نہیں رہا. بولو تو صحیح. کسی کو بات نہیں آئی رسول کے کان میں کرنے والے. جب 3 دن تک کسی نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا تو سرکار علی کے پاس تھا 1 دینار. علی نے اسے بنوایا، اس کے درہم بنائے. 3 درہم بنے. علی نے 1 درہم صدقہ دیا، رسول کے کان میں بات کی. پھر دوسرا درہم صدقہ دیا، رسول کے کان میں بات کی. پھر تیسرا درہم صدقہ دیا، رسول کے کان میں بات کی. جب علی باتیں کر چکے، اللہ کہتا ہے آج سے یہ حکم ہی منسوخ ہے. میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ کیوں؟ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی علی کے مقابلے میں آ جائے. اللہ نے کہا تم پہ گرا ہے، تم صدقہ دے کے 3 دن تک بات نہیں کہو. بھائی کیسے کرتے؟ جو مال لینے آئے وہ دے کیسے سکتے ہیں؟ توجہ ہے صاحبہ؟ یہ واحد علی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن جس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اچھا قرآن کیا ہے؟ حق. کدھر جائے گا؟ سارے بولو یار. اچھا اللہ بھی تو حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے. اب یہ غلط فہمی مت پال لینا کہ اللہ اور مصطفیٰ بھی علی کے پیچھے چلیں گے. قطعاً نہیں، ہرگز نہیں. مصطفیٰ کبھی بھی علی کے پیچھے نہیں جائیں گے. علی ہمیشہ مصطفیٰ کے پیچھے جائے گا. قرآن کی واضح آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. او صاحبان ایمان، خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ ہو جانا. بھئی علی پیچھے اس لیے چلیں گے، علی پیچھے اس لیے چلیں گے کہ مصطفیٰ علی کا بھی رسول ہے. جسے سمجھ آئے میری بات، مصطفیٰ تو علی کے بھی رسول ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اگر علی آگے بڑھ جائے گا تو قرآن کی آیت کی نافرمانی ہو جائے. اسی لیے علی نے کہا میں پیچھے نہیں، کیونکہ جملہ کہوں بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل تو جو مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے. میں نے صرف بات کرنی ہے، سمجھنا آپ نے اپنا کام ہے. کیونکہ علی جانتے ہیں رسول کا مقتدی ہونا فضیلت ہے، امام بننا فضیلت نہیں. کیونکہ جو رسول سے آگے بڑھ جائے گا وہ رسول کا امام بن جائے گا، اور جو امام بنے گا لا محالہ اس کی آواز مقتدی کی آواز سے بلند ہو جائے گی. اور جو ہے صاحبان، اور اللہ کہتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار تمہاری آواز کبھی میرے رسول کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے.
بولو جسے سمجھ آئیے میری بات کی. کیونکہ اگر اللہ کہتے ہیں بلند ہو گئی تو میں تمہارے اعمال کو سرے سے ہی مٹا دوں گا. تو بھائی علی کی تو بات ہی کیا کرتے ہو. ہم شیعہ نے علی ابن ابی طالب کا عقیدہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ہم سے بڑا کوئی تحفظ نموذ صحابہ کرنے والا ہے ہی نہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں کہ صحابی بھی ہو اور محمد سے آگے بھی بڑھ جائے. بولو کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جس کی آواز محمد کی آواز سے بلند ہو جائے. خبردار یہ کبھی مت کہنا کہ کسی صحابی نے یہ کرنے کی جرت کی ہے. کیوں؟ صحابی نہیں. اگر محمد سے آگے ہو جائے یہ صحابی کی بھی توہین ہے کہ اگر آپ اسے کہیں کہ وہ رسول سے آگے بڑھ گیا. یہ صحابی کی توہین ہے کہ اس کی آواز کو آپ کہیں محمد کی آواز سے بلند ہو گئی. اٹھا کے پھینک دو ایسی روایتیں. جھوٹ کا پلندہ ہے کہ جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ کسی صحابی نے میرے رسول کے آگے کھڑا ہو کے رسول کو نماز پڑھائی. اگر کوئی آگے ہو جائے اس کا تو ایمان ہی نہیں بچتا. پیش نوازی کیا وجہ ہے؟ سلامت رہو سلامت رہو. حیدری مت کرو اصحاب پیغمبر کی توہین. یہ توہین اصحاب پیغمبر ہے. کیونکہ جو صحابی ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم سے بہتر صحابی رسول کا مقام جانتا ہے. بات پہنچی ہے صاحبہ. اور بھائی تم تو صرف سن کے مان رہے ہو, وہ تو چہرہ انور مصطفیٰ کو دیکھ کے مان رہے تھے. آپ جاتے ہو بڑے پریشان ہوتے ہو جب مدینہ جاتے ہو کہ آپ کو تو جالی تک کو نہیں چھونے دیتے. وہ جو دست محمد کا بوسہ لیتا ہو, بولو کیا مقام ہے اس کا؟ ایسے ہے یا نہیں؟ تو یہ صحاب کی توہین بند کی جائے. اور جو صرف ہم مذہب تشیع ہے جو اصحاب محمد کی نموز کی حفاظت کرتا ہے. توجہ ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی بھی ہو اور گستاخ رسول بھی ہو جائے. توجہ چاہو. اور دیکھیں عجیب ہے, عجیب بات ہے. ایک بات آگے کہتا چلا جاؤ بھئی. اصحاب پیغمبر بھی تھے, علی بھی تھے. توجہ ہے, جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ کرے میری بات پہنچ جائے. ان سب میں سے واحد علی تھا جن سے رسول نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. بولو علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے. جی کسے کہا؟ بولو تو صحیح. اور مزے کی بات ہے, مزے کی بات ہے, علی نے ساری زندگی کبھی رسول کے سامنے نہیں کہا یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا بھائی ہوں. توجہ صاحبہ. علی کیا کہتے رہے؟ انا عبد من عبید محمد, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. رسول کہہ رہے تھے بھائی ہے, علی کہہ رہے تھے میں غلام ہوں. توجہ چاہو. ہاں رسول کی اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد علی کہتے نظر آئے انا اخو رسول اللہ. رسول کا بھئی زندگی میں بھی تو کہہ سکتے تھے نا حضور کی ظاہری میں, کیوں نہیں کہا؟ احترام رسالت ملحوظ تھا. ساری زندگی یہی کہتے رہے میں تیرا غلام. رسول کہتے رہے علی تو میرا بھائی. علی کہتے رہے میں تیرا. وقت آگے بڑھا, اپنے وقت کا محمد کہتا رہا عباس تو میرا بھائی ہے. عباس کہتے رہے مولا میں تیرا غلام. اے بھائی, لیکن کہا مولا میں تیرا غلام. خدا کی قسم مولا عباس کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. زہرا کی دعا کے نتیجے کا نام ہے عباس. ریاض بھائی حسن و حسین سیدہ کے بیٹے تھے ایسے ہی نا, لیکن بنص سے قرآن رسول کے بیٹے کہلائے. یہ زہرا کے بیٹے کہلائے رسول کے. جسے اپنا بیٹا زہرا کہے وہ صرف عباس. اور کوشش کیجئے گا آج بی بی ام البنین کو نہیں, جناب زہرا کو پرسہ دینا, جناب عباس کا پرسہ. کون عباس؟ حسین خط لکھتے تو کاتب عباس, حسین مشورہ کرتے تو مشیر عباس.
حسین کی بہنوں کے پردوں کا محافظ عباس، حسین کی فوج کا علم بردار عباس، حسین کے بچوں کی ڈھارس عباس، جو کوئی تھا نا کربلا میں وہ عباس ہی سے لو لگائے تھا۔ شب عاشور اپنے خیمے میں بیٹھے عباس تلوار سیکل کر رہے تھے، اتنے میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ جناب عباس نے تلوار کو وہیں پہ رکھا، خیمے سے باہر نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کس خیمے سے آواز آئی، ایک خیمے کے دروازے پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ علی کی چھوٹی بیٹی بی بی ام کلثوم بیٹھی رو رہی تھی۔ لیکن فرماتے شہزادی کیوں رو رہی ہو؟ کہ عباس کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کل زینب اون محمد کی قربانی دے گی، کل فروہ قاسم کی قربانی دے گی، کل لیلہ علی اکبر کی قربانی دے گی، رباب اصغر کی قربانی دے گی۔ رو اس لیے رہی ہوں کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی، میں کل حسین پہ قربان کرتی۔ عباس رو کے فرماتے ہیں آقا زادی گھبرا نہیں، کل جب ہر بی بی اپنی اپنی قربانی دے، میری قربانی آپ کی طرف سے ہو۔ قریب سے دو جملوں کی مجھے اجازت دینا، کیا گزری ہوگی حسین کے دل پہ جب یہی عباس سامنے کھڑے ہو کہتے مولا اگر لڑنے کی نہیں تو پھر مرنے کی اجازت دے دو۔ کیا میرے لال کیسے دے دو، تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ جب کہا نا علم بردار ہے، نظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، رو کے کہتے مولا تیری وہ فوج کہاں جس کا عباس علم بردار ہے؟ مولا میری فوج حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ کہ نہیں عباس جب تک تیرے علم کا پھریرا ہوا میں لہرا رہا ہے میرے بچوں کو ڈھارس ہے۔ کہ مولا زندگی سے دی تنگ آ گیا۔ کہ اچھا عباس اگر جانا چاہتے ہو تو پھر مشق سکینہ ساتھ لے کے جاؤ۔ بس عزادار و قریب سے دو جملے سننا۔ عباس نے مشق سکینہ کو پہنا، ایک خیمے کے دروازے پہ آئے، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے فرماتے علی کی بیٹی مہمان غلام کا آخری سلام۔ رونے میں شرم نہ کیا کرو، اللہ جانے پھر کس کے نصیب میں ہوتا ہے کس کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ سیدہ نے سر سے لے کے پاؤں تک غازی کو دیکھا، ایک جملہ کہا ہے عباس تجھے بھی اجازت مل گئی۔ حسرت دیکھیے گا اس جملے میں، ہے عباس تجھے بھی اجازت مل گئی۔ کہا آقا زادی سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا۔ جب کہنا سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کے سیدہ کھڑی ہوئی، خیمے کے دروازے پہ آئی، عباس کو دونوں شانوں سے تھاما، خیمے کے درمیان میں لائی، پہلے دایا بازو چوما پھر بازو بازو چوما، چوم کے ایک جملہ فرمائے عباس مجھے ایک وقت یاد آ گیا۔ کہا آقا زادی کون سا وقت؟ کہا عباس 21 رمضان کی رات تھی، میرے بابا کا سر زخمی تھا، میرا بابا کا سر میرے شانے کے ساتھ لگا تھا، بابا بھی رو رہے تھے میں بھی رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے فرمایا زینب تو میرے بعد اجڑ جائے گی، تیرے سر سے چادر اتر جائے گی، تجھے بازاروں سے گزرنا پڑے گا، تجھے درباروں میں جانا پڑے گا۔ عباس میرا بابا کہتا رہا اور میں سوچتی رہی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اجرکم اللہ، کس کی ضرورت ہے جو اس کے سر سے چادر اتارے؟ لیکن عباس اب مجھے پتہ چل گیا میری چادر نہیں بچے گی۔ سلامت رہو، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، جو حوائج شریعہ لے کے آئے ہو مولا آپ سب کی تمام حوائج کو پورا فرمائے۔ عباس گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے، میدان کربلا میں آئے، گھاٹ پہ پہنچے، 500 تیر اندازوں کا قبضہ۔ عباس نے نیزہ گوش فرس پہ رکھا، گھاٹ خالی کروائی، گھوڑا دریا میں ڈالا، پانی سے مشک بھری، ساقی کوثر کا بیٹا بہتے دریا سے پیاسا نکلا۔ اجرکم اللہ، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ جو گھر سے پرسہ دینے کے لیے آئے اب چند لمحوں کی زحمت ہے۔ جیسے ہی عباس دریا سے نکلے نا، عمر سعد کی آواز ہے خبردار یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ ایک منظر بنانا نگاہوں میں، اگر گریہ کرنا چاہتے ہو۔ اب عباس ایک وقت میں 3 کام کر رہے تھے، مشق سکینہ بھی سنبھال رہے تھے، علم بھی سنبھال رہے تھے، اور نیزے سے رستہ بھی خالی کرا رہے تھے کہ کسی ملعون نے چھپ کے وار کیا۔ عباس کا دہنا بازو قلم ہوا، مشق سکینہ کو بائیں بازو پہ ڈالا، اس ملعون نے پھر وار کیا، عباس کا بہنا بازو قلم ہوا، مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا، گھوڑے کو ایڑ پھیر ہے،
گھوڑا جلدی چل پانی خیموں میں پہنچ جائے. او عزادارو یہ تھا مقتل کا منظر. ادھر خیموں کے باہر فضا نے سکینہ کو اٹھایا ہوا تھا. سکینہ چچا کی جنگ دیکھ رہی تھی. اب جو علم کو دائیں بائیں جھکتے دیکھا نا, آوازیں کہتی ہے اما فضا میرے چچا کا علم دائیں بائیں کیوں جھک رہا ہے؟ او عزادارو فضا ماتم کر کہتی سکینہ تیرے چچا کے دونوں بازو کم ہوئے. او عزادارو یہ سننا تھا. شہزادی نے رخ کیا مقتل کی طرف. آوازیں کہتی ہو میری پھوپھیوں کے پردوں کے محافظ چچا, او میرے بابا کی کمر کا زور چچا. چچا ایک مرتبہ خیمے آ جا, وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی پانی نہیں مانگو گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھنا. بس عزادارو عباس کے دونوں بازو قلم تھے. مشک سکینہ کو دانتوں میں دبایا, گھوڑے کو ایر پہ ایر ہے. فرمایا گھوڑا جلدی چل پانی خیموں تک پہنچ جائے. جو مصائب سن کے رونے کی آتی ہو. عزادارو جیسے عباس اس کوشش میں تھے نا کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے, اتنے میں ایک تیر آیا عباس کی پیشانی پہ لگا. ایک اور تیر آیا جو عباس کی آنکھ میں لگا. ایک 3 نوکوں والا تیر مشک سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا. مشک چھٹ گئی, پانی بہ گیا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. فرمایا گھوڑا اب مجھے خیموں میں نہ لے جانا, میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں. او عزادارو, عزادارو آپ کی آنکھ میں اگر باریک سا تین کا چلا جائے, جانتے ہو نا کتنی تکلیف ہوتی ہے. عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا, درد کی شدت تھی. عباس نے چاہا کسی طرح اس تیر کو نکالوں, لیکن کیسے نکالتے؟ ہاتھ ہوتے تو نکالتے نا, ہاتھ تو قلم ہو چکے تھے. جانتے ہو عباس نے کیا کیا؟ اپنے دونوں گھٹنوں کو زین پہ بلند کیا, تیر کو گھٹنوں کے درمیان رکھا. اب جو گھٹنوں کو بھیج کے عباس نے زور لگایا کہ تیر کھینچوں, سر کو اوپر کیا. اتنے میں کسی ملعون نے عباس کے سر پہ گرز کا وار کیا. عباس کا سر شکافتا ہوا اور رو کے آواز سے کہتے ہیں مولا میرا آخری سلام قبول کرو. یہ کہہ کے عباس گھوڑے کی زین سے گرے. یہ بھی تو آپ جانتے ہو نا, جب بھی کوئی شہ سوار گرتا ہے دونوں بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. عباس کے دونوں بازو قلم تھے. اب جو گرے سہارا کیسے لیتے؟ منہ کے بل زمین پہ گرا, پاؤں رکاب میں پھنس گیا. جدھر جدھر عباس کا گھوڑا بھاگا پیشانی کربلا کے پتھروں سے ٹکراتی چلی. اجروں کو من اللہ. بس عزادارو میں نے چھوڑ دی ساری شہادت. ایک جملے کی مجھے اجازت دینا. حسین چلے, حسین چلے, عباس کے سرحانے آئے. عباس کا سر اٹھایا, گود میں رکھا, کہا میرے لال میں آ گیا, عباس میں آ گیا. جیسے ہی عباس کو محسوس ہوا نا کہ میرا سر آقا کی گود میں ہے, جلدی سے حسین کے زانوں سے اپنا سر ہٹا دیا. حسین نے دیکھا عباس کی آنکھ سے آنسو بہ رہا تھا. کہا میرے لال رو کیوں رہے ہو اور یہ سر میری گود سے کیوں ہٹایا؟ کہا مولا مجھے آپ کا دکھ رلا رہا ہے. عباس میرا دکھ؟ کہا ہاں مولا. کہا میرا دکھ کیسا؟ کہا مولا دیکھیے نا, جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے ان کا سر بابا علی کی گود میں تھا. جب بابا علی گئے ان کا سر مولا حسن کی گود میں تھا. جب مولا حسن گئے ان کا سر آپ کی گود میں تھا. مولا اب میں بھی جا رہا ہوں, دکھ یہ رلا رہا ہے جب آپ یہ دنیا چھوڑیں گے آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہ میرے لال نہ گھبرا, میرا سر ماں زہرا کی گود میں ہوگا. او عزادارو, عزادارو بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. دعا کرو کسی بھائی کی گود میں بھائی کی جان نہ نکلے. حسین کی گود میں عباس کا سر ہے. اچانک حسین نے دیکھا عباس کے چہرے پہ موت کا پسینہ ہے اور عباس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. کہا میرے لال مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا مولا کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا ہے, مجھے بڑا سکون مل رہا ہے. کہا عباس سلام کر, نانا رسول آ گیا. کیا مولا کسی کا ہاتھ میرے شانے پہ دھرا ہے؟ کیا عباس سلام کر, بابا علی آ گئے. کیا مولا کسی کا ہاتھ میرے سینے پہ بھی ہے؟ کیا عباس سلام کر, بھیا حسن آ گئے. اتنے میں عباس کہتے مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے قدموں کی جانب کھڑا ہے. حسین کی چیخیں بلند ہوئی. کیا عباس جلدی سے پاؤں سمیٹ لے اور میری ماں زہرا تیرے لاشیں پہ آئی ہے. عباس کی روح نے پرواز کیا. حسین خالی مشک و علم. ماتم عباس.